دوسری شادی پر زور نہیں دیا بلکہ عملی طور پر اس کا مظاہرہ کر کے یہ ثابت کیا کہ ان کے قول و فعال میں کسی قسم کا تضاد نہیں ہے۔ مفتی صاحب کی پہلی شادی 2005 میں ہوئی، مفتی صاحب کی دوسری شادی 2008 میں ہوئی، جبکہ ان کی تیسری شادی اور بچوں کی تعداد کی معلومات ہمیں نہیں مل سکی۔ السلام علیکم۔ آج جس شخصیت کے بارے میں بات کریں گے وہ ہیں پاکستان کے مشہور عالم دین مفتی طارق مسعود صاحب۔ مفتی طارق مسعود صاحب دیوبند مکتب فکر سے تعلق رکھنے والے پاکستان کے مشہور عالم دین ہیں۔ مفتی قیام پاکستان کے بعد ان کے والدین ہندوستان سے ہجرت کر کے پاکستان آ گئے۔ اس کے بعد یہ لوگ کراچی منتقل ہو گئے۔ مفتی طارق مسعود صاحب نے ابتدائی تعلیم کراچی سے ہی حاصل کی۔ مفتی طارق مسعود صاحب کے والد عالم اور حافظ تھے اور نیوی کے اندر جاب کرتے تھے۔ بچپن ہی سے مفتی صاحب کی خواہش تھی کہ وہ نیوی کے اندر جاب کریں، کیونکہ مفتی صاحب کو سیاحت کا بہت شوق تھا اور وہ چاہتے تھے کہ مختلف ممالک کے اندر جا کر سیاحت سے لطف اندوز ہو سکیں۔ لیکن جوانی میں ہی کچھ لوگوں کی دعوت اور درس نے مفتی صاحب کی زندگی کو یکسر بدل دیا اور مفتی صاحب یونیورسٹی کالج کو چھوڑ کر دین کی طرف آ گئے۔ مفتی صاحب نے سندھ مسلم سائنس کالج کے اندر داخلہ لیا، لیکن انٹر کی تعلیم سے پہلے ہی مفتی صاحب نے جامعۃ الرشید کراچی سے درس نظامی مکمل کیا۔ اس کے بعد مزید 2 سال احادیث پڑھی اور اس کے بعد کراچی نارتھ کی مشہور جامع مسجد الفلاحیہ میں گزشتہ 11 سال سے مفتی صاحب امامت کروا رہے ہیں۔ مفتی طارق مسعود صاحب کی کتاب ایک سے زیادہ شادیوں کی ضرورت، اس کتاب نے مفتی صاحب کو بہت زیادہ شہرت دی۔ اس کتاب میں انہوں نے اپنا یہ موقف بیان کیا کہ مرد کے لیے ایک سے زیادہ شادیوں کی کیوں ضرورت ہے۔ ان کے نزدیک معاشرے میں توازن برقرار رکھنے کے لیے مردوں کا ایک سے زیادہ شادی کرنا ضروری ہے، تاکہ معاشرے میں بڑھتے ہوئے جہیز کے مسئلے کو، لڑکیوں کی شادی نہ ہونے کے مسئلے کو اور متعلقہ خواتین سے معاشرے کے برے سلوک کو روکا جا سکے۔ 27 ستمبر کو جب وزیر اعظم پاکستان عمران خان کراچی میں تشریف لائے تو انہوں نے علماء کے وفد کو گورنر ہاؤس میں بلایا، جہاں میں مفتی طارق مسعود صاحب بھی شامل تھے۔ مفتی طارق مسعود صاحب کا کہنا یہ تھا کہ جیسے ہی وہ گورنر ہاؤس میں داخل ہوئے تو وہاں پر سیکیورٹی پر معمول عملے نے ان کے ساتھ سیلفیاں بنانا شروع کر دی۔ مفتی صاحب کا یہ کہنا تھا کہ وزیر اعظم کے آنے سے پہلے مجھے ایسا محسوس ہو رہا تھا کہ جیسے میں ہی وزیر اعظم ہوں۔ اس کے علاوہ مفتی صاحب کا کہنا یہ تھا کہ میں وزیر اعظم عمران خان کی فٹنس سے بہت زیادہ متاثر ہوا ہوں، اور ان کا کہنا تھا کہ اگر ان سے ملاقات کا مجھے موقع ملتا تو میں ان سے خلا والے معاملے پر ضرور ڈسکس کرتا اور کہتا کہ اس پر نظر ثانی کی جائے تاکہ فیملی سسٹم تباہ ہونے سے بچ سکے۔ گزشتہ دنوں میں مرزا محمد علی جہلمی نے مفتی طارق مسعود صاحب کو چیلنج کیا۔ مفتی طارق مسعود صاحب فوراً اس کا چیلنج قبول کرتے ہی جہلم چلے گئے، جہاں پر مفتی طارق مسعود صاحب نے مرزا محمد علی کو 48 گھنٹوں کا ٹائم دیا، لیکن 48 گھنٹوں کے اندر مرزا محمد علی جہلمی کی طرف سے کوئی جواب نہیں ملا۔ اس کے بعد مفتی طارق مسعود صاحب واپس کراچی آ گئے۔ اس کے بعد سے مفتی طارق مسعود صاحب کے چاہنے والے مفتی طارق مسعود صاحب کو فاتح جہلم کے نام سے بھی یاد کرتے ہیں۔ مفتی طارق مسعود صاحب کی رہائش کراچی نارتھ کی جامع مسجد الفلاحیہ کے ساتھ ہی ہے، جہاں پر مفتی صاحب کی تمام بیگمات اور بچے رہتے ہیں۔ مفتی صاحب نے اپنے گھر میں سبزیاں بھی لگائی ہوئی ہیں اور باغیچہ بھی لگایا ہوا ہے جس کی وہ خود دیکھ بھال کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ مفتی صاحب خطبہ جمعہ اور ہر اتوار کو عشاء کی نماز کے بعد درس دیتے ہیں۔ مفتی طارق مسعود صاحب نے صرف بیانات کے ذریعے ہی دوسری شادی پر زور نہیں دیا بلکہ عملی طور پر اس کا مظاہرہ کر کے یہ ثابت کیا کہ ان کے قول و فعال میں کسی قسم کا تضاد نہیں ہے۔ مفتی صاحب کی پہلی شادی 2005 میں ہوئی، مفتی صاحب کی دوسری شادی 2008 میں ہوئی، جبکہ ان کی تیسری شادی اور بچوں کی تعداد کی معلومات ہمیں نہیں مل سکی۔ طارق مسعود صاحب پاکستان کے مختلف چینلز میں بطور مہمان بلائے جاتے ہیں اور اپنی خوش اخلاقی کی وجہ سے لوگوں میں بہت زیادہ فیمس ہیں۔ مفتی طارق مسعود صاحب اپنی ویب سائٹ کے ساتھ ایک یوٹیوب چینل بھی چلا رہے ہیں۔ اگر مفتی صاحب کے فالورز کی بات کی جائے تو صرف یوٹیوب پر مفتی طارق مسعود صاحب کے 2 ملین سے زائد سبسکرائبر ہیں۔ مفتی طارق مسعود صاحب کو
اپنے مسالک کے لوگ تو سنتے ہی ہیں، لیکن دوسرے مسالک کے لوگ بھی مفتی صاحب کو بہت زیادہ پسند کرتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ جب مفتی طارق مسعود صاحب جہلم سے واپس آ رہے تھے تو کراچی میں اہل حدیثوں کی طرف سے مفتی صاحب کا بہت بڑا استقبال کیا گیا اور ان کی مسجد میں مفتی صاحب نے بیان بھی کیا۔ مفتی صاحب کو بریلوی نوجوان بھی بہت زیادہ سنتے ہیں، اور خصوصاً جو ایک سے زیادہ شادی کی خواہش رکھتے ہیں وہ مفتی طارق مسعود صاحب کو بہت زیادہ سنتے ہیں۔ مفتی طارق مسعود صاحب نے اپنی زندگی دین کے لیے وقف کر دی ہے، لوگوں کے مشکل سے مشکل مسائل کو حل کرنے میں لگے ہوئے ہیں، اور مختلف مسائل لوگوں کو بتاتے ہیں اور مختلف مشورے بھی دیتے ہیں، جس سے لوگ بہت زیادہ مستفیض ہو رہے ہیں۔ مفتی طارق مسعود صاحب پاکستان کے مایہ ناز عالم دین اور ایسے ہیرے ہیں جو ڈھونڈنے سے بھی نہیں ملتے۔ دعا ہے رب کریم مفتی صاحب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے اور ہمیں ان کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ والسلام علیکم۔